بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سیاہ فام شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے ساتھ اس کی سیاہ فام بیوی بھی تھی۔ اس نے کہا کہ میں کالا ہوں اور میری بیوی بھی کالی ہے، مگر بچہ سرخ رنگ کا پیدا ہوا ہے۔ یہ میرا بچہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی اور کا بچہ ہے۔ اس عورت نے امانت میں خیانت کی ہے۔ عورت رونے لگی اور کہا کہ میں نے بالکل خیانت نہیں کی، یہ اسی کا بچہ ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے بہت بدگمان ہو رہا تھا اور اس کے دل میں بیوی کے لیے نفرت آ چکی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس معاملے کو کیسے حل کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے تاکہ اس معاملے کا حل نکالا جا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے میاں بیوی کی بات سنی اور پھر سیاہ فام شخص سے کہا کہ تم ایک وعدہ کرو کہ تجھ سے جو بات بھی پوچھوں گا تم سچ ہی بتاؤ گے۔ سیاہ فام شخص نے وعدہ کیا کہ میں سچ ہی بولوں گا اور جھوٹی بات اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں مباشرت کی تھی؟ آدمی تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا کہ ہاں، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اس حالت میں مباشرت کی تھی جب وہ حالت حیض میں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کا انکار نہ کر، جب تم نے اس حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تب تمہارا نطفہ عورت کے سرخ خون کے ساتھ مل گیا، جس کی وجہ سے بچہ سرخ رنگ کا ہی پیدا ہوا، لہٰذا یہ بچہ آپ کا ہے اور اپنی بیوی پر جھوٹی تہمت مت لگاؤ۔ اسد بن ابراہیم اودبیلی مالکی جو علماء اہل سنت سے ہیں، وہ عمار بن یاسر اور زید ابن ارقم سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ایک روز ایوان قضا میں تشریف فرما تھے۔ ہم سب آپ کی خدمت میں موجود تھے کہ ناگہاں ایک شور و غل کی آواز سنائی دی۔ امیر المومنین نے عمار سے فرمایا کہ باہر جا کر اس فریادی کو حاضر کرو۔ عمار کہتے ہیں کہ میں باہر گیا اور ایک عورت کو دیکھا جو اونٹ پر بیٹھی فریاد کر رہی تھی اور خدا سے کہہ رہی تھی، اے فریاد رسے بے کساں، میں تجھ سے انصاف طلب کرتی ہوں اور تیرے دوست کو تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دے رہی ہوں، مجھے اس ذلت سے نجات دے اور تو ہی عزت بخشنے والا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک کثیر جماعت اونٹ کے گرد شمشیر برہنہ جمع ہے، کچھ لوگ اس کی موافقت اور حمایت میں اور کچھ اس کی مخالفت میں گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا حکم ہے کہ تم لوگ ایوان قضا میں چلو۔ وہ سب لوگ اس عورت کو لے کر مسجد میں داخل ہوئے، ایک مجمع کثیر تماشائیوں کا جمع ہو گیا۔ امیر المومنین کھڑے ہو گئے اور حمد و ثنا خدا و ستائش محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرمایا، بیان کرو کہ کیا واقعہ ہے اور یہ عورت کیا کہتی ہے۔ مجمع میں سے ایک شخص نے کہا، یا امیر المومنین، اس قضیہ کا تعلق مجھ سے ہے اور میں اس لڑکی کا باپ ہوں۔ عرب کے نامی گرامی معزز و متمول مجھ سے اس کی خواستگاری کرتے تھے، مگر اس نے مجھے ذلیل کر دیا۔ امیر المومنین نے لڑکی کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ جو کچھ تیرا باپ کہتا ہے کیا یہ سچ ہے؟ لڑکی روئی اور چلائی، یا حضرت پروردگار کی قسم، میں اپنے باپ کی بے عزتی کا باعث نہیں ہوں۔ بوڑھا باپ آگے بڑھا اور بولا، یہ غلط کہتی ہے، یہ بے شوہر قانونی کے حاملہ ہے۔ امیر المومنین لڑکی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تو حاملہ نہیں ہے اور کیا تیرا باپ جھوٹ بول رہا ہے؟ آقا، یہ سچ ہے کہ میں شوہر نہیں رکھتی، لیکن آپ کے حق کی قسم میں کسی خیانت کی مرتکب نہیں ہوں۔ پھر امیر المومنین نے کوفہ کی ایک مشہور داعیہ کو بلوایا اور کہا کہ اس کو پس پردہ لے جا کر جائزہ لو اور مجھے صحیح حالات سے مطلع کرو۔ داعیہ لڑکی کو پس پردہ لے گئی۔ بعد تحقیق خدمت امیر المومنین میں نہایت حیرت سے عرض کرنے لگی، مولا، یہ لڑکی بے گناہ ہے کیونکہ باکرہ ہے اور کسی مرد سے ہم بستر نہیں ہوئی، مگر پھر بھی حاملہ ہے۔ امیر المومنین لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایک برف کا ٹکڑا کہیں سے لا سکتا ہے؟ لڑکی کے باپ نے کہا کہ ہمارے شہر میں اس زمانے میں بھی برف بکثرت ملتا ہے، مگر اس قدر جلد وہاں سے نہیں آ سکتا۔ امیر المومنین نے بطریق اجاز ہاتھ بڑھایا اور قطع برف ہاتھ میں تھا۔ داعیہ سے فرمایا کہ لڑکی کو مسجد سے باہر لے جاؤ اور ظرف میں برف رکھ کر لڑکی کو برہنہ اس پر بٹھا دو اور جو کچھ خارج ہو مطلع کرو۔ داعیہ لڑکی کو تنہائی میں لے گئی، برف پر بٹھایا، تھوڑی دیر میں ایک سانپ خارج ہوا۔ داعیہ نے لے جا کر امیر المومنین کو دکھایا۔
لوگوں نے جب دیکھا تو بہت حیران ہوئے۔ پھر امیر المومنین نے لڑکی کے باپ سے فرمایا کہ تیری لڑکی بے گناہ ہے، کیونکہ ایک سانپ تالاب میں نہاتے وقت اس کے داخل رحم ہو گیا، جس نے اندر ہی اندر پرورش پا کر یہ صورت اختیار کر لی۔ حاجت مندوں کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ جو شخص آتا اس کی داد رسی کی جاتی تھی، کسی کو کسی دوسرے پر فضیلت نہ تھی۔ ایک اصول تھا کہ جس سے ہر خاص و عام واقف تھا، اور وہ یہ کہ جو زیادہ نیک اور متقی تھا وہی زیادہ معزز و محترم تھا۔ جس نے اعمال خیر اور جہاد اسلامی میں زیادہ خدمات سر انجام دی تھیں وہی دوسروں پر فوقیت رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا معیار نہ تھا جس سے لوگوں کا مرتبہ متعین کیا جاتا۔ جرید بن حازم بن حسن سے مروی ہے، کچھ لوگ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر آئے۔ ان میں اصحاب بدر بھی تھے اور شیوخ قریش بھی۔ ان لوگوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اصحاب بدر میں سے صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، خباب رضی اللہ تعالی عنہ، عمار رضی اللہ تعالی عنہ اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر آنے کی اجازت مل گئی، جبکہ ابو سفیان، حارث بن ہشام اور سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کو باہر انتظار کرنا پڑا۔ یہ سبھی بزرگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ابو سفیان نے کہا، آج کے دن سے زیادہ میں نے اپنی بے قدری کبھی نہ دیکھی تھی۔ روسائے قریش باہر بیٹھے ہیں اور غلاموں کو اندر بلا لیا گیا ہے۔ یہ سن کر سہیل بن عمرو نے کہا، اے سرداران قریش، میں نے آپ کے چہروں پر ناراضی کے آثار دیکھ لیے ہیں۔ اگر غصہ کرنا ہے تو اپنے آپ پر کریں۔ سارے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی گئی تھی اور آپ کو بھی مخاطب کیا گیا تھا۔ وہ لوگ جلدی سے آگے بڑھے اور آپ پیچھے رہ گئے۔ آپ کو اس دروازے سے ان کا پہلے داخل ہونا ناگوار گزر رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ تو کوئی بات نہیں، وہ تو اپنے درجات کی بلندی میں آپ سے اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ اگر آپ اس کا احساس کریں تو اپنی محرومی پر کفِ افسوس ملتے رہ جائیں۔ پھر مزید کہا، اے لوگو، یہ سب اللہ کی راہ میں جہاد اور سبقت اسلام کی وجہ سے آپ سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اب آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ تلافی مافات کر سکیں، اور وہ جہاد کا راستہ ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کا رتبہ عطا کر کے آپ کے درجات بلند فرما دے۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد اسلامی لشکروں کے ساتھ شام میں جا شامل ہوئے اور میدان جہاد میں شہادت پائی۔ جرید بن حازم بن حسن ان کے بارے میں کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم سہیل نے سچ کہا۔ جو بندہ اللہ کی طرف تیزی سے آگے بڑھ جائے، بھلا اس کے برابر دعوت کو ٹھکرا دینے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی شخص کے قرب اور دوری اور تقدیم و تاخیر کے لیے یہ معیار قائم ہو جائے تو سمجھیے کہ معاشرہ ٹھیک سمت میں جا رہا ہے۔ اگر کسی کا ذاتی جاہ و مال، مادی قوت اور گروہ بندی ہی امتیاز کی وجہ بن جائے تو یہ کھلے بگاڑ کا راستہ ہے۔ اصل چیز کردار اور اعمال صالح ہیں، نہ کہ حسب نسب اور ٹھاٹ باٹ۔ جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، ترجمہ، جب کسی نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس کسی نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔